بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جرس اثر نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ ناظرین، آج کی سٹوری نہایت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ آج کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، صبر، برداشت، اپنے اوپر خود اعتماد اور ان تمام تر چیزوں کی مثالوں کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے جنرل ایوب خان کے حوالے سے۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر تھے۔ ناظرین، وہ روزانہ جو ہے وہ 2 سگریٹ کے پیکٹ پیتے تھے، اور صبح کا آغاز وہ اپنی سگریٹ کے جو ہے 2 پیکٹ سے کیا کرتے تھے۔ ان کا بٹلر روزانہ جو ہے ٹرے میں 2 پیکٹ رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا، اور وہ سگریٹ جو ہے وہ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے۔ جنرل ایوب خان ایک روز مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ وہاں پر مشرقی پاکستان کا جو بٹلر تھا وہ انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان نے اس بٹلر کو شدید گالیاں دیں اور اس کو برا بھلا کہا۔ جب جنرل ایوب خان گالیاں دے کر تھک گئے تو بٹلر نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ اپنی فوج کیسے چلا سکتا ہے؟ مجھے تو پاکستانی فوج کا مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی۔ انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگایا۔ آپ نے رستم زما گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامے کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامے نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی تو توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامے نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زما رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تنگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے، اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا۔ ماؤ انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا، وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ لیکن بعد ازاں جب مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تھا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگ میں 20 فٹ کے اژدہے نے انہیں جکڑ لیا، اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابیاں قرار دیتا تھا، اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا۔ دنیا میں لیڈرز ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہو، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپر، کوئی غزلیہ اور کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کی رائے، خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاید قوت برداشت کی یہی کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہے۔ ایک بار ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا،
یا رسول اللہ، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر تین، وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر سے برداشت کی قوت پیدا کر لیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزار گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بڑی نظر کو اگنور کر کر دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اگر غصہ آ جائے، کبھی بھی آپ کو غصہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو باتیں اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ نہ کیا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو باتیں آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرنے میں مؤثر ثابت ہوں گی۔ آج کی یہ سٹوری یہاں تک ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے، اور آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں۔ اپنے ہوسٹ ابو ریرا کو نئی سٹوری کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔